السلام علیکم ناظرین، آج مجھے کیمرے کے سامنے آنا پڑا کیونکہ آج ایک اہم ریسیپی ہم لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں بہت کچھ بتانا تھا، اور وہ ریسیپی ہے گلوٹین فری فلور کی۔ تو یہ آٹا آپ کو پتہ ہے کہ گلوٹین فری فلور جو ہے وہ بہت زیادہ جو سیلیک پیشنٹ جہاں پر ہیں، جن گھروں میں سیلیک پیشنٹ موجود ہیں، سیلیک پیشنٹ خود ہیں، خاتون خانہ اگر خود وہ سیلیک پیشنٹ ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ گھر میں بچے ہیں جو سیلیک پیشنٹ ہیں، ماؤں کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی، بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ، اور اس کے لیے جو ہے جب فلور ہم باہر سے خریدتے ہیں وہ یا تو امپورٹڈ ہوتا ہے یا لوکل ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ جو امپورٹڈ فلور ہے وہ تو بہت مہنگا ہے ہی ہے، لیکن جو مقامی طور پر تیار ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ مطلب اتنا اکنامیکل وہ بھی نہیں ہوتا، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس کے لیے۔ تو 8 سال پہلے بیگم کو سیلیک ڈیزیز جب ڈائگنوز ہوئی تو اس کے بعد سے میں مختلف تجربے کر رہا تھا، میں خود بھی کر رہا تھا، مسز بھی کر رہی تھی، ہم مختلف چیزیں ہم اس کو ٹرائی کرتے رہتے تھے، اور ہم نے امپورٹڈ فلور بھی یوز کیا، اور مارکیٹ سے بھی ہم نے خرید کے دیکھا اس کو، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا پرابلم آتا تھا، یا تو اس کا ذائقہ نہیں اچھا ہوتا تھا، اور اگر ذائقہ اچھا ہے تو وہ مہنگا بہت زیادہ تھا۔ لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک ایسی چیز ہمیں خود ہی گھر کے اندر کچھ ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری لوگ مشورے دیا کرتے تھے یہ کر لو وہ کر لو، تو پھر ہم نے ایک فلور ہم نے خود گھر میں تیار کیا، اور اس کے اوپر بہت سارے ہم نے تجربے کیے، اور پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ بہت زیادہ اکنامیکل آٹا ہے اور یہ بہت سستا بھی پڑے گا، آپ اس کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ مناسب پائیں گے۔ طریقہ کار بھی میں آپ کو پورا بتا دوں گا، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ ان کے کتنے اس کے انگریڈینٹس کے کتنے بینیفٹس ہیں۔ بینیفٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو امپورٹڈ جو گلوٹین فری فلور مل رہا ہے مارکیٹ میں، اس کے اندر 2 انگریڈینٹس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جس کے لیے لوگ بہت زیادہ یہاں پہ پریشان ہیں، جن گھروں میں سیلیک پیشنٹ موجود ہیں وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک تو جس کا نام ہے بک ویٹ، اور دوسرا انگریڈینٹ ایسا ہے جس کو کہتے ہیں کینوا فلور، جو کہ کینوا فلور کینوا جو ہے وہ ایک ایسا اناج ہے جو باجرے سے ملتا جلتا ایک دانہ ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، باجرے سے 3 گنا بڑا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا لائٹ کلر میں ہوتا ہے۔ باجرہ جو ہے وہ گرین کلر ہے، ڈارک گرین کلر کا ہوتا ہے باجرہ، اور کینوا فلور جو ہے وہ وائٹش تھوڑا سا ہوتا ہے، ہلکا سا بالکل گرین ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ اگر ہم دور سے دیکھیں تو باجرہ ہی لگتا ہے، لیکن وہ باجرہ ہے نہیں، اور وہ بہت مہنگا اناج ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فل آف فائبر ہے، فل آف آئرن ہے۔ تو دیکھیں جی، سیدھی بات ہے کہ فل آف فائبر تقریباً ہر اناج ہوتا ہے، اور آئرن بھی بہت سارے اناج میں پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کینوا فلور کے لیے خوار ہوتے رہیں۔ کینوا فلور اگر ہم آن لائن آرڈر کریں، یا اگر ہمیں کہیں سے مل جاتا ہے کسی بھی سپر اسٹور سے، تو آپ دیکھیں گے وہ بہت زیادہ مہنگا بھی ہے۔ 800 روپے کا میرے خیال میں 400 گرام ہے، یا 1200 روپے کا آدھا کلو آ رہا ہے آن لائن پہ، ہم نے چیک کیا تھا، تو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس کو، کافی مہنگا ہے۔ تو اتنی زیادہ مہنگی چیز استعمال کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، قطعاً بالکل آپ اس پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بک ویٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بک ویٹ جو ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے۔ پاکستان کے اندر صرف گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ بک ویٹ پیدا ہوتی ہے، کہیں وہ بھی ہر جگہ پہ پورے گلگت بلتستان میں اس کی فصلیں نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ کوئی اس کو اگاتا ہے، اور یہ بھی کافی مہنگا ہے۔ اس کے اندر بھی گلوٹین نہیں ہوتی ہے، یہ گندم کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس میں گلوٹین بالکل نہیں ہوتی، اور اس کا دانہ جو ہے وہ تکونا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بک ویٹ کے لیے بھی جو چیز نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، جو چیز اویلیبل ہے آپ اس سے آٹا بنائیں، سستا آٹا بنائیں۔ بک ویٹ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، یا کینوا فلور کے بارے میں بھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں جب کوفہ آباد ہوا اور اس کو دارالخلافہ بنایا گیا، تو مختلف عرب کے مختلف قبائل جو تھے وہ اپنے مجاہدین بھجوایا کرتے تھے، اور وہ وہاں پر آگے وہ ایک چھاؤنی تھی، کوفہ بیسیکلی ایک چھاؤنی تیار ہوئی تھی جہاں پہ مختلف مجاہدین آ کے رکتے تھے مختلف جگہوں کے۔ اب وہ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کسی شہر سے آیا ہے، کوئی کسی قصبے سے آیا ہے، کوئی کسی گاؤں سے آیا ہے، تو ہر کسی کے اپنے اپنے طریقے تھے، ہر کسی کا اپنا طریقہ علاج تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے طبیبوں کو یہ حکم دیا کہ ہر سپاہی کا علاج ایسی دوا سے کرو جو کہ ان کے اپنے علاقے کی ہو۔
ابھی حکمت سے بھری اس بات میں ایک بہت مطلب عقلمندی کی اور بہت آپ کامن سینس ایک چھپا ہوا ہے کہ جو چیز میں اگر کراچی کا رہنے والا ہوں، جو چیز مجھے فائدہ کرے گی وہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑی علاقے کے ایک شخص کو وہ چیز فائدہ نہ کرے، سیدھی سی بات ہے۔ اسی طریقے سے بک ویٹ اور کینوا فلور، یہ دونوں چیزیں چونکہ ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی، بہت زیادہ نہیں پیدا ہوتی، ہو سکتا ہے کہیں کہیں کینوا فلور پیدا ہو بھی جائے، لیکن چونکہ وہ ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی پیداوار نہیں ہے، تو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم اس کے بغیر جو ہے وہ آٹا بنا ہی نہیں سکتے، یا وہ سیلیک پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ ہم زیادہ تر سیلیک پیشنٹ کے لیے جب کوئی سیلیک ڈائگنوز ہوتا ہے، لوگ سرفنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو زیادہ تر جو سیلیک پیشنٹ ہیں وہ USA میں موجود ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں ہیں۔ اب وہاں پر تو یہ چیزیں ملتی ہیں اور پیدا بھی ہوتی ہیں، وہ لوگ وہاں کے بہت ریسرچر وہاں کی لیبارٹریز میں بہت ساری چیزیں تیار کی ہیں، تو ان کے لیے وہ ہو سکتا ہے وہ ایزی ہو، ہمارے لیے وہ ایزی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک امپورٹڈ چیز ہی خریدیں یا اس کی اتنی مہنگی چیز خریدیں اپنے پیشنٹ کے لیے۔ ہم بھی خوار ہوں، اپنے مریض کو بھی خوار کریں، بیچارہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا، امپورٹڈ آٹا کسی بھی وجہ سے، جیسے بھی کورونا لاک ڈاؤن میں ساری چیزیں بند تھیں تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ کہاں سے کریں بندوبست۔ ایک عام آٹا تو پھر بھی دکانوں سے مل گیا، لیکن گلوٹن فری فلور کے لیے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تو انہی دنوں میں پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنا ایک آٹا تیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت زیادہ کامیاب رہے۔ اس سے بنی ہوئی چپاتی جب ہم نے استعمال کی، میں سیلیک پیشنٹ نہیں ہوں، لیکن جب میں نے اس روٹی کو کھایا تو مجھے بھی فیل نہیں ہوا کہ یہ گندم کی روٹی ہے یا مطلب گلوٹن فری فلور کی بنی ہوئی روٹی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو آٹے آتے رہے گھر میں، امپورٹڈ آٹے بھی آتے رہیں، اور اس کو جب میں نے کھایا تھا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ تو کبھی ایسا لگتا تھا جیسے چاول کی روٹی ہی کھائی ہے، کبھی تھوڑا بہت کڑوا لگتا تھا، کیونکہ اس میں جوار کا بھی آٹا ملا ہوتا ہے۔ جوار پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، پنجاب کے اندر بہت عام ہے، جوار کا آٹا بھی بہت عام ہے، کراچی میں عام نہیں ہے لیکن بہرحال پنجاب میں موجود ہے۔ لیکن جوار کے آٹے کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جوار کا آٹا باجرے کے آٹے کی طرح گرم تاثیر رکھتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا مجھے ایک چکی والے نے بتایا تھا، مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے، پنجاب کے لوگوں کو زیادہ علم ہوگا اس بارے میں، لیکن مجھے جو کراچی میں چکی والے نے بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ جوار کا آٹا 2 دن کے بعد کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ اس میں کتنی حقیقت ہے، جو پنجاب کے لوگ رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا، تو میں نے پھر وہ اس کو بھی استعمال کرنا میں نے صحیح نہیں سمجھا اس آٹے میں، کیونکہ ہم نے کچھ آٹے سے استعمال کیے ہیں جس کی روٹی ہلکی سی کڑوی تھی، ہو سکتا ہے اس کے اندر سورگم کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہو۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو انگریڈینٹس استعمال کیے ہیں وہ بہت لوکل، بہت عام سے ہیں، پورے پاکستان میں اویلیبل ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہم نے کون کون سے اجزاء استعمال کیے ہیں اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے تو میں کچھ غلط فہمی بھی ساتھ ساتھ دور کرتا جاؤں۔ بہت سارے لوگ سیلیک گروپ کے جو جتنے بھی گروپس بنے ہوئے ہیں سیلیک پیشنٹس کے حوالے سے، سیلیک کی بیماری کے حوالے سے، اس میں اکثر لوگ بہت ایسے سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت بچکانہ قسم کے سوال ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو مطلب ہم اس کو سیریس اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم بھی ان پریشانیوں کا شکار رہے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی، جیسے آپ کو سب سے بڑی مثال دوں میں فالودے کی، کہ فالودہ شروع میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں بھی گندم شامل ہے، تو ہم کہیں پہ بیگم کو جو ہے فالودہ بہت زیادہ پسند تھا، اسپیشل VIP فالودہ جو ملتا ہے کراچی میں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی ملتا ہوگا ظاہر ہے، تو یا دوسرے صوبوں میں بھی ملتا ہوگا۔ تو ہم جب جاتے تھے کسی فالودے کی دکان پر، ہم کہتے تھے ساری چیزیں اندر ڈال دینا، فالودہ نہیں ڈالنا۔ اسی طریقے سے ایک دن ہم ایک جگہ پہ گئے اور ہم نے کہا کہ جی فالودہ نہیں ڈالنا، تو وہ چچا میاں تھے، انہوں نے کہا کہ جی فالودہ کیوں نہیں ڈلوا رہے؟ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ وہ مسز کو جو ہے وہ گندم سے الرجی ہے، وہ فالودہ نہیں کھا سکتی ہیں اور یہ وہ، تو کہنے لگا تو گندم سے الرجی ہے، اس کا فالودے سے کیا تعلق؟ فالودہ تو گندم سے بنتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ پکی بات ہے وہ گندم سے نہیں بنتا؟ تو کہنے لگے نہیں، وہ تو کارن فلور سے بنتا ہے۔ تو کہنے لگے گندم سے بنے گا تو وہ تو میاں پانی کے اندر ہی وہ تو ڈیزالو ہو جائے گا سارا، تو آپ کو پتہ نہیں فالودہ جو ہے وہ تو پانی میں پڑا رہتا ہے بننے کے بعد بھی۔ تو پھر تھوڑا بہت سمجھ میں آیا، ایک کامن سینس ایک فیل ہوا، میں نے کہا یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ تو فالودہ جو ہے وہ تو پانی میں پڑا رہتا ہے۔
تو پھر ہم نے اس کو جب سرفنگ کی، ہمیں بہت ساری ہم نے ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ فالودہ واقعی اس میں گندم شامل نہیں ہوتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہیں جو کہ سیلیک کے پیشنٹس کے گارجینس کو اور سیلیک کے پیشنٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سی چیز کھانی ہے جب اسپیشلی جب نئی نئی سیلیک ڈیزیز ڈائگنوز ہوتی ہے۔ ایک تو سیلیک ڈیزیز کا سب سے بڑا جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ پاکستان میں کوئی اس بیماری کو سیریس لیتا ہی نہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ گندم کے اندر ہی سب سے زیادہ طاقت ہے، اس کے علاوہ کسی اور اناج میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ جب بیگم کو سیلیک ڈائگنوز ہوئی تو اس وقت ہمیں یہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ خاندان بھر کے بزرگوں نے یہ کہا کہ جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسی بیماری ہے۔ اور اکثر لوگوں کو جن گھروں میں سیلیک پیشنٹ موجود ہیں ان کو اندازہ ہوگا، بلکہ کچھ بچے ایسے ہیں جو سیلیک پیشنٹ ہیں اور ماں باپ کو نہیں پتہ، جو پکانے والی ماں ہے اس کو نہیں پتہ، وہ بھی اس کو سیریس نہیں لیتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ پرہیز کریں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سیلیک پیشنٹ جس گھر میں موجود ہے، آپ اس کا ایک ایک برتن جو ہے پکاتے وقت جو ہے اس کو الگ رکھیں۔ وہ سب سے زیادہ بہترین احتیاط یہ ہے کہ آپ جس توے کے اوپر عام گندم کا آٹے کی روٹی بنا رہی ہیں یا پراٹھا بنا رہی ہیں، آپ اس توے کے اوپر سیلیک پیشنٹ کی روٹی نہ بنائیں۔ اور اگر اس پہ پکانا بہت زیادہ ضروری ہے، گھر میں ایک ہی توا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو آپ دھلے ہوئے توے کے اوپر پہلے سیلیک پیشنٹ کے لیے روٹی بنائیں اور اس کے بعد دوسری روٹیاں بنائیں۔ اتنا زیادہ خیال رکھیں۔ اس کے برتن جب آپ اس کا آٹا گوندتے ہیں اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آٹا جو ہے وہ پہلے سیلیک پیشنٹ کے لیے آٹا گوندا جائے اور اس کو الگ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد گندم کی روٹی کے لیے آٹا تیار کیا جائے۔ جس جگہ پہ بھی گندم کی پروڈکٹس تیار ہو رہی ہیں اس جگہ پہ سیلیک پیشنٹ کے لیے کوئی چیز تیار نہ کریں۔ نہ تو ایک ایسا آئل استعمال کریں، بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جس آئل میں سموسے تلے اسی آئل میں فرینچ فرائز تل لیے اور کہہ دیا کہ جی فرینچ فرائز سے سیلیک پیشنٹ کھا سکتا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس فرینچ فرائز کو جو ہے آپ نے سموسے والے تیل کے اندر اس کو تل دیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہیں جو کہ آپ سے ہو رہی ہیں مستقل۔ اکثر سیلیک پیشنٹ اس طرح کی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ جو گروپس ہیں اس کے اندر پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے یہ پرابلم ہو گیا ہے، میں تو اتنا زیادہ پرہیز کر رہا ہوں، اس کے باوجود میرے جسم پہ یہ دانے نکل آئے ہیں، میرے اس جگہ پہ نشان پڑ گئے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی بد پرہیزی ہے جو کہ جس کا ہم عام طور پر خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی نوٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ ہم نے 8 سال کے تجربے میں ہم نے حاصل کی، ہمیں پتہ چلا کہ کس چیز سے کتنا نقصان ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے ساگو دانہ۔ ساگو دانہ ایک انتہائی فائدہ مند ہے۔ جس طریقے سے کینوا فلور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی فل آف آئرن ہے، تو ساگو دانے میں بھی آئرن موجود ہے، ساگو دانے میں بھی فائبر موجود ہے، اور یہ بہت ہی بہترین قسم کی ڈائٹ ہے، بہت ہی اچھی ڈائٹ ہے۔ مسز کو جب سیلیک ڈائگنوز ہوا تو اس کے 4 سال کے بعد ان کو جو ہے بہت شدت سے انہوں نے پرہیز کیا گندم سے ہر لحاظ سے، لیکن پھر یہ ہوا کہ گھٹنوں میں تکلیف ہونے لگ گئی۔ تو ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ نہیں جی گندم کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، آپ نے گندم ہی چھوڑ رکھی ہے۔ تو خود مسز کے بھی ہر وقت بیک آف مائنڈ میں یہی رہتا تھا کہ چونکہ ہم گندم نہیں کھا رہے تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح کے پرابلم ہو رہے ہیں۔ تو لیکن ظاہر ہے ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی علاج تو موجود ہے۔ تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ساگو دانے کا استعمال جو ہے وہ کرنا شروع کیا۔ مسز نے روزانہ ناشتے میں ساگو دانہ کھانا شروع کیا، اس کے مزید رچ کرنے کے لیے اس کے اندر کھجوریں شامل کی، دودھ شامل کیا۔ آپ یہ ویڈیو ہماری دیکھ سکتے ہیں ساگو دانے کے حوالے سے، ہمارے چینل کے اوپر کھانا پکانا میں ہی آپ کو مل جائے گی۔ وہ جو مسز جو جس طرح سے وہ ناشتہ تیار کرتی تھیں وہ اس کی ویڈیو پوری کی پوری موجود ہے۔ تو وہ جب انہوں نے استعمال کیا تو 1 ہفتہ صرف لگا ان کو یہ ساگو دانہ کھاتے، اور ان کے گھٹنوں کی تکلیف جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ تو یہ بہت جادوئی قسم کی چیز ہے ساگو دانہ۔ ساگو دانے کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ گلوٹین فری ہے یا نہیں ہے، تو جناب یہ بھی بالکل گلوٹین فری ہے 100%۔ ساگو دانہ جو ہے وہ 2 طرح سے کشید کیا جاتا ہے۔ ایک تو ایک کساوا نامی ایک جڑ ہے، جیسے اروی کی طرح، شکرکندی کی طرح کی ایک جڑ ہوتی ہے کساوا۔ اس کساوا کو جو ہے اس کو گھس کے، اس کو کدوکش کر کے، اس کو مختلف طریقے سے پروسیس کر کے کمپنیز میں اس کا پاؤڈر تیار کر کے پھر اس کے بعد ساگو دانہ تیار کیا جاتا ہے۔
कसावत से जो दाना तैयार होता है उसको टैपियोका कहते हैं, टैपियोका फ्लोर। और जो सागू दाना जिसको हम कहते हैं वो सागू नाम का एक पाम ट्री है, सागू पाम कहलाता है वो, जिसको कराची में तो नर्सरीज़ में उसको कंगी पाम कहते हैं, और यहाँ पे वो ये जो दरख्त है सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसका तने के अंदर एक गूदा होता है वाइट कलर का, उस गूदे को मुस्तकिल जो है वो गोद के जो है वो तैयार किया जाता है सागूदाना। इसकी वीडियोस आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर उसको ज़्यादातर सागूदाना ही कहा जाता है, बेशक वो कसावत से हासिल किया जाए या सागू पाम से हासिल किया जाए, उसे हम सागूदाना ही कहते हैं। और ये 100% ग्लूटेन फ्री है। इसका जो टैपियोका फ्लोर है ये ग्लूटेन फ्री फ्लोर का एक बहुत अहम जुज़ है। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मैंने बात की, आपको एक एक चीज़ बताई और मैं आपको बताऊं बहुत आम से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये दिखाएं जी, ये सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो है हमारा कॉर्न फ्लोर है, मेज़ फ्लोर, जो कि हम चाइनीज़ सूप में भी यूज़ करते हैं, चिकन कॉर्न सूप में, और ये वही चीज़ है, इसको हम कॉर्न फ्लोर कहते हैं। ये 1 कप हमने ये लिया है, सिर्फ यही इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जब भी आप इस आटे की रोटी बनाएं तो डस्टिंग के लिए, खुश्की के लिए जो है आपको यही आटा इस्तेमाल करना है डस्टिंग के लिए, ठीक है जी। ये 1 कप हमारा कॉर्नफ्लोर है। उसके बाद आ जाएं, ये है वाइट राइस फ्लोर, सफ़ेद चावल का आटा, सिंपल चावल के आटे। इसमें 2 तरह के इस्तेमाल होंगे, एक होगा वाइट और एक होगा ब्राउन, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये है हाफ़ कप, ये 1 कप था, ये हाफ़ कप है, ठीक है जी। हाफ़ कप के साथ साथ आप इसी हिसाब से जो है अपनी रेशो तैयार कर लें। अगर आपको ज़्यादा आटा तैयार करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आधा कप हमने राइस फ्लोर ले लिया है, आधा कप हमने ले लिया है बेसन, ये भी हर घर में मिल जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूंगा कि इसकी एहतियात क्या करनी है। बेसन आप कभी भी ऐसी चक्की से ना लें जिस चक्की पे गंदम का आटा भी पिसता है या जौ का आटा भी पिसता है, ऐसी चक्की से ना लें, कोशिश करें। और अगर ऐसी चक्की से लेते हैं तो आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको ऐसा बेसन दे जो कि शुरू का ना हो बल्कि बाद का हो, ताकि चक्की के अंदर ज़रा सी भी क्रॉस कंटामिनेशन ना हो पाए, ठीक है जी। ये आधा कप बेसन हो गया। और इसी तरीके से ये है हमारे पास आधा कप सागूदाने का आटा। सागूदाने के बारे में मैं आपको बता दूं कि सागूदाना जो है ये बहुत सख्त होता है, बहुत ही, आप इसको घर में नहीं पीस पाएंगे। आप इसको अपने ब्लेंडर के अंदर अगर पीसेंगे, हो सकता है अगर आपका ब्लेंडर बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो शायद वो आपको सही पीस भी दे, लेकिन हमने तो ये तजर्बा किया, हमने नोट किया कि सागूदाना जो है ये बहुत ही मुश्किल है इसको पीसना, ये इतना बारीक नहीं हो पाता, इसको आप चक्की पे ही ले जाके पिसवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कराची में तो ऐसी चक्कियाँ मौजूद हैं, हर शहर में होंगी यकीनन। कहीं ना कहीं एक ऐसी चक्की होती है जो छोटे साइज़ की होती है और जहाँ पे पंसारियों के पास होती हैं, ये अपनी दवाएं वगैरह भी पीस रहे होते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें पीस रहे होते हैं, दालों के आटे पीस रहे होते हैं। आप उनसे जाके सागूदाना पिसवाएं, इकट्ठा एक साथ पिसवा लें, 1 किलो 2 किलो आटा जो है वो सागूदाना पिसवा लें। और उसका आटा उसको कहें कि इसको बिल्कुल बारीक करना है, जैसे गंदम का आटा होता है इतना बारीक करना है, तो वो आपको बारीक आटा पीस के दे देगा। देखें कि बिल्कुल बारीक है ये आटा, बिल्कुल बारीक पिसा है और बहुत अच्छा पिसा हुआ है। ये हाफ़ कप आटा आपको ये लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है, ये जनाब है ब्राउन राइस फ्लोर, ब्राउन राइस, ठीक है। एक होता है वाइट राइस, जो कि मैंने आपको ये बताया था, ये वाइट राइस है, और ये है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के बारे में मशहूर है कि जी इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, और आपने देखा होगा डाइट वाले भी, ज़्यादातर डाइटिंग वाले लोग भी जो है ब्राउन राइस इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राउन राइस में भी आयरन भी है और फाइबर भी है, बहुत कुछ है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इसीलिए हमने इसको भी शामिल किया। हाफ़ कप जो है ये हाफ़ कप नहीं है, ये है 1/4 कप, 1/4 कप ब्राउन राइस है। और इसके साथ है हमारे पास 1/4 कप है मूंग की दाल का आटा, ये मूंग की दाल का आटा है, ठीक है जी। घरों के अंदर जो मूंग की दाल बनती है ये उसी को आप पिसवा लें। ये सारे के सारे आटे जो हैं, देखिए जी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंग्रेडिएंट से मिलके ये बनेगा। इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ये दिखाएं जी, ये है ज़ैंथन गम, इसे कहते हैं ज़ैंथन गम, ठीक है जी।
یہ اب اس کے بارے میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس کے بارے میں اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہر دکان سے نہیں ملتا. زینتھن گم اگر آپ کے گھر میں اس وقت بھی ٹومیٹو کیچپ کی یا چلی گارلک ساس کا اگر پاؤچ موجود ہے، آپ اس کی انگریڈینٹس میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی زینتھن گم یوز کیا گیا ہے. زینتھن گم عام طور پر آئس کریمز میں بھی یوز ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو مارکیٹ میں اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاں سے آپ کو ملے گا. ہر شہر کے اندر، ہر شہر میں ایک ایسی مارکیٹ موجود ہے جہاں پر تمام مسالہ جات ملتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں گرم مسالے بھی ملیں گے، وہاں مرچیں پسی بھی ملیں گی، اور اس طرح کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے. جیسے کراچی میں جوڑیا بازار ہے، تو ایسی ہی مارکیٹ کے اندر ایک ایسی بھی دکان ہوگی جہاں پر آپ کو کسٹرڈ اور ایسنس وغیرہ ملتے ہیں. ایسی ہی دکانوں پہ آپ کو یہ زینتھن گم بھی مل جائے گا. آپ ایک ایسی دکان پہ جائیں جہاں سے ایسنس ملتے ہیں، جہاں پہ کسٹرڈ ملتا ہے، جہاں پہ کھلا کسٹرڈ پاؤڈر اور ایسٹ پاؤڈر، اس طرح کی چیزیں جو بیکنگ والی چیزیں ہوتی ہیں یا جو آئس کریم والی چیزیں ہوتی ہیں. تو جناب یہ زینتھن گم میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا. اور یہ ہے ہمارے پاس کوانٹٹی میں 1 ٹیبل اسپون، 1 ٹیبل اسپون یہ ڈلے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے یہ اسپغول کی بھوسی، مشہور زمانہ، سب کو پتہ ہے، ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہے، بہت آرام سے مل جاتی ہے، کہیں سے بھی مل جاتی ہے. تو یہ اسپغول کی بھوسی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 1 ٹیبل اسپون ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ میں اس کے اندر مکس کرنے لگا ہوں، اور مکس بھی ہوتا رہے گا، ساتھ ساتھ ریکیپ بھی ہو جائے گا کہ کون سی چیز کتنی تھی. تو یہ سب سے پہلے میں ڈالنے لگا ہوں اس کے اندر میز فلور یا کارن فلور. یہ تھا 1 کپ. ٹھیک ہے جی. یہ 1 کپ میں نے اس میں میز فلور ڈال دیا ہے. اس کے اندر یہ سب سے زیادہ کوانٹٹی میں جو ہے میز فلور ہی ہے، اس کے اندر کارن فلور ہی سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد یہ 1/2 کپ ہے وائٹ چاول کا آٹا، اور 1/4 کپ ہے براؤن رائس فلور کا آٹا. ٹھیک ہے. براؤن رائس فلور بھی میں نے ڈال دیا. اور یہ ہے 1/2 کپ ہے بیسن. ٹھیک ہے جی. 1/2 کپ بیسن بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے. اب ہے 1/2 کپ ہے یہ ٹیپیوکا پاؤڈر. ٹھیک ہے جی. ساگودانے کا آٹا، یہ 1/2 کپ میں نے ساگودانے کا آٹا ڈال دیا. اور یہ چلا گیا اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون زینتھن گم، اور یہ 1 ٹیبل اسپون چلی گئی اس کے اندر اسپغول کی بھوسی. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں. چونکہ اب اس کو مکسنگ جو ہے نا، نارمل طریقے سے مکسنگ تو کریں گے ہی، ہم نارمل ہی طریقے سے کریں گے، لیکن اس کو دیر تک کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں کچھ آٹے ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ باریک ہیں، اور کچھ آٹے ایسے ہیں جو کہ اتنے زیادہ باریک نہیں ہیں. سب سے اہم چیز جو ہے، اچھا یہ ایک تو کونے پر ہی رہ گیا یار، یہ ہے مونگ کی دال کا آٹا. یہ بھی تھا 1/4 کپ، اس کو بھی آپ ڈال لیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. یہ مونگ کی دال کا آٹا بھی چلا گیا. اب یہ دیکھ لیں جی سارے کے سارے ہمارے پیالے خالی ہو چکے ہیں، سب کچھ خالی ہو چکا ہے، ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں. یہ تمام انگریڈینٹس جو ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن کارڈ میں بھی نظر آ جائیں گے، ادھر بھی میں شو کر دوں گا. اور اس کے بعد آپ اس کو مکس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکس اس لیے اس کو احتیاط کے ساتھ کرنا ہے اور زیادہ دیر تک اس کو مکس کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ آٹے جو ہیں بہت باریک ہیں اور کچھ آٹے اتنے زیادہ باریک نہیں ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے زینتھن گم. زینتھن گم انتہائی باریک چیز ہے، وہ بھی کہیں پہ کم یا کہیں پہ زیادہ ہو جائے گا تو روٹی اتنی اچھی نہیں بنے گی. اس لیے اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کرنا ضروری ہے. یہ نخرے میں سائڈ پہ کر رہا ہوں، اس کو میں ہاتھ سے کر کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ اس طریقے سے ہاتھوں سے کرتے جائیں، اس کو بہت دیر تک جو ہے وہ مکس کرنا ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں تقریباً میں نے اس کو 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ اس کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا. اب آپ دیکھ لیں اس آٹے کا جو ہے ٹیکسچر دیکھ لیں کس طرح کا ہو گیا. صحیح ہے. یہ ہلکا سا یلوئش ہو گیا ہے. اور آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر جو وائٹ چیزیں تھیں، جیسے زینتھن گم تھا، جو وائٹ فلور تھا، ہمارا ساگودانے کا آٹا تھا، اس کی وائٹنس بھی مکس ہو گئی ہے. بیسن کا پیلا پن کم ہو گیا ہے، اور یہ تقریباً ایک جیسا ہی ہو گیا سارا. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس آٹے کو جو ہے آپ ڈال لیں گے ایک جار کے اندر.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ میں نے جار کے اندر اس کو کر دیا ہے تھوڑا، میں ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ سگڑ تو ہوں نہیں، تو کچھ گر بھی ہے نیچے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو جو ہے آپ ایئر ٹائٹ جار میں اس کو تیار کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر فریج میں رکھ لیں، گرمیاں زیادہ ہیں یا برسات کا موسم ہے تو اس کو فریج میں رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی قسم کا اناج کا آٹا ہو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو اور یہ تو میں نے بہت کم بنایا ہے صرف آپ کی ویڈیو کی وجہ سے، ورنہ ہم زیادہ بنا کے بھی رکھ لیتے ہیں اس کو۔ آپ اس کو زیادہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ کیڑے مکوڑوں کا آنا جانا نہ ہو یا سیلن نہ ہو جہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آٹا تیار ہو۔ آئیے آج اب ہم آپ کو اسی آٹے کے ساتھ روٹی بنا کے دکھاتے ہیں کہ اس آٹے سے روٹی کس طرح کی بنتی ہے۔ تو دیکھیے جناب، ایک روٹی کے لیے ہم نے آدھا کپ جو ہے آٹا لیا ہے، اور اس کے اندر ہم نے ڈالی ہے چٹکی بھر نمک، اس میں ڈالا ہے، اس میں گریجولی پانی شامل کر کے اس کو گوندھ لینا ہے، بالکل نارمل آٹے کی طرح، جس طرح آپ گیہوں کا آٹا گوندھتے ہیں اسی طرح سے یہ آٹا گوندھے گا۔ اس کے اندر لوچ بھی آپ کو اسی طرح سے محسوس ہوگا جس طرح سے گندم کے آٹے میں آتا ہے۔ دیکھا جناب آپ نے، اب آپ اس آٹے کو نارمل آٹے کی طرح ہی کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے، 5 سے 10 منٹ کے لیے۔ 5-10 منٹ کے بعد آپ اس آٹے کے اوپر خشکی لگائیں گے کارن فلور کی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس کے ساتھ خشکی ہمیشہ صرف کارن فلور کی ہی لگانی ہے۔ آپ دیکھیں بالکل نارمل طریقے سے یہ روٹی بنے گی۔ گلوٹین فری فلور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی پرفیکٹ گول روٹی بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی پلیٹ سے کٹر سے رکھ کے کاٹ سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے اناج کو ضائع کرنے کی، ذرا سی خوبصورتی کے لیے آپ اناج کو ضائع نہ کریں۔ دیکھیے یہ روٹی ہم نے توے پہ ڈالی ہے، اب آپ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے آگ پہ پھولے گی، بالکل بالکل گندم کے آٹے کی طرح پھولے گی۔ یہ دیکھیے، یہ جناب یہ بنی پوری گول گپے کی طرح پھول جائے گی۔ آپ یہ دیکھیے اس روٹی کو، آپ اس کے ذائقے میں بھی فرق بالکل نہیں پائیں گے۔ جو گندم کی روٹی کھانے کے عادی ہیں وہ بے شک اس کو کھا کے دیکھیں۔ تو جناب اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارا چینل لازمی، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔